ہم سب پاکستانیوں کے لیے الحمدللہ اطمینان کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ تمام معاشی ماہرین، تمام اعداد و شمار، تجزیات، اندازے، فگرز جو سامنے آ رہی ہیں وہ اس بات کا بھرپور اشارہ کر رہی ہیں کہ سال 2021 پاکستان میں معاشی ترقی کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ سال ہوگا، اور اس دوران پاکستان میں بہترین معاشی ترقی کی تمام معاملات جو ہیں اور اس کا پوٹینشل جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اس لیے 2021 پاکستان میں جب معاشی ترقی کا بہترین سال ہوگا تو یقیناً پاکستانیوں کے لیے بے پناہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان میں ٹیکس آمدن بڑھے گی اور ہمارے ملک میں اوورآل بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ یہ اندازہ ہم نے سال 2020 میں بھی لگایا تھا، پہلے روز سال 2020 کے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا یا دنیا میں کسی کو کیا معلوم تھا کہ آئندہ چند ہفتوں میں دنیا کو کرونا وائرس اپنی جکڑ میں لے لے گا اور پھر وہ معاشی تباہی دیکھنے میں آئے گی جس کا ہمیں اندازہ نہیں، کیونکہ الحمدللہ پاکستان اس معاشی تباہی سے بچ گیا جس نے ہمارے پڑوس میں بھارت سے لے کے امریکہ تک تباہی مچا دی، اور ایسی تباہی معاشی تباہی دیکھنے میں آئی جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ کروڑوں نوکریاں چلی گئیں اور تمام ممالک میں جو مجموعی قومی پیداوار تھی وہ منفی شرح میں داخل ہو گئی اور منفی شرح میں آج بھی موجود ہے، لیکن پاکستان کے لیے پھر بھی بہتر رہا، اور مگر اب سال 2021 مختلف حوالوں سے انشاءاللہ تعالی 2020 کا جو ہمارا انیشل اندازہ تھا اس سے بھی بہتر ہونے والا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی پس منظر ہے کہ آج سال 2021 کا پہلا روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو پاکستان کی معیشت کا بیرومیٹر ہے وہاں پر اس کا جشن منایا گیا، جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ آج ایک موقع پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 1119 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 44,874 کی سطح تک پہنچ گیا۔ مارکیٹ بند ہونے پہ انڈیکس 680 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا تھا اور مارکیٹ پہ آج کے دن ہی صرف 1.5% اضافہ ہو گیا۔ پچھلے سال کرونا ماحول کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی میں جو صورتحال تھی وہ شدید متاثر ہوئی تھی، لیکن وبائی صورتحال میں ہی مارکیٹ نچلی سطح سے اس سال 60% تک بحال ہوئی ہے، بلکہ سال کے اختتام پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 7% اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچ چکا ہے۔ اب جب یہ پاکستان یہ سال نو پہلا سال کا پہلا دن اور اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ جو اعتماد نظر آ رہا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور آج بھی اس حوالے سے ٹھوس خبریں سامنے آئیں۔ آج یہ خبر سامنے آئی کہ پچھلے مہینے دسمبر میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں 18.3% اضافہ ہوا۔ مشیر تجارت رزاق داؤد کی ٹویٹس کے مطابق پچھلے مہینے ایکسپورٹس $2.35 کروڑ رہی اور دسمبر کے مہینے میں پاکستان کی تاریخ کی یہ بلند ترین ایکسپورٹس تھی۔ رزاق داؤد صاحب نے بتایا کہ پچھلے مہینے ایکسپورٹس میں $364 ملین کا اضافہ ہوا اور اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں برآمدات میں 12 ارب 10 کروڑ ڈالرز رہی ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان کی تمام ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہی ہے، ان کے پاس زیادہ آرڈر ہیں۔ اگلا پورے سال اور اس کے 3 کوارٹرز تک پاکستان میں ماشاءاللہ ان صنعتوں کے پاس نئے آرڈر لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، مگر بڑے پیمانے پہ اس صنعتوں میں توسیع ہو رہی ہے، نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، اور اس طرح سے نئے آرڈرز کی جو ڈیمانڈ ہے، جو نئے آرڈرز مل سکتے ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہی خبر آئی کہ اس مالی سال کے مسلسل 6 مہینے ترسیلات زر $2.25 ارب سے زیادہ رہی ہیں، اور نومبر تک مسلسل 5 مہینے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی رہا۔ آج کی جو ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آج آ گئی ہے اس ماہ کے دوران، یعنی کہ مہینے دسمبر میں، اور اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے مطابق پچھلے مہینے مہنگائی کی شرح 7.97% رہی، جبکہ دسمبر 2019 میں مہنگائی کی شرح 12.6% تھی، گویا کہ اس میں سبسٹینشل کمی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک تقریب میں کہا کہ 2021 پاکستان میں شاندار ترقی کا سال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن، ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹس کے شعبوں میں زبردست بہتری آ رہی ہے۔ یہ جو 2021 ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے۔ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بوم کر رہی ہے، سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کیپیسٹی پہ ہے۔ ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔
آج ہی اس سال کے پہلے دن یہ بہت عمدہ خبر آئی کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کلیدی مسئلہ ہے، اس پروگرام میں اسے پاکستان کی معیشت کا اندھا کنواں کہتے ہیں، یعنی کہ پاور سیکٹر مسائل اور اس کا بحران، اس سے جڑا ہوا گردشی قرضوں کا معاملہ، اس حوالے سے اس کے خاتمے کے لیے ابتدا بگننگ آف دا اینڈ کی ہمیں ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی اٹ سیلف ایک بڑی خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ بھی بھرپور انداز میں اس پوری جدوجہد میں شریک ہے۔ پاکستان کی قوم کے لیے، معیشت کے لیے کلیدی معاملہ ہے، اور اب اس میں خبر آئی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو مفاہمت کی یادداشتیں ہوئی تھیں چند آئی پی پیز کے ساتھ، جو کہ اس معاملے کی پہلی ابتدا ہے، اب ان کو ٹھوس معاہدوں میں تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بنیاد طے ہو گئی ہے، اور آئندہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران یقینی طور پہ یہ معاملہ طے بھی ہو جائے گا۔ اس کی منظوری آئی ایم ایف سے حاصل کر لی گئی ہے، اور بس اس کے بعد جیسے یہ معاملہ طے ہوتا ہے، یہ معاہدے بن جاتے ہیں، پیمنٹس کے اسکیجول طے ہو جاتے ہیں، حکومت کو سی پیک کے پاور پلانٹس اور چین کے ساتھ اس حوالے سے جو بڑے معاہدے ہیں وہ کرنے ہیں، اور پھر وہ یقیناً پاکستان کے انرجی سیکٹر کے حوالے سے ایک گیم چینجر ہوگا۔ گیم چینجر ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ مسلسل وزیر اعظم کی مکمل کوشش کے بعد کنسٹرکشن ایمنسٹی میں کل جو اضافہ ہوا ہے، اور اس میں جو فکس ٹیکس میں 1 سال کی توسیع دی گئی، بلڈر سے 6 مہینے اور خریدار سے 27 مہینے تک ذرائع آمدن نہیں پوچھنے کی جو توسیع دی گئی ہے، جو اس ایمنسٹی میں جو کنسیشنز تھے اس میں جو توسیع دی گئی ہے، اس کی وجہ سے بھرپور اس وقت ہم گہما گہمی دیکھ رہے ہیں۔ سیمنٹ، سٹیل، لکڑی سمیت 40 صنعتوں میں گہما گہمی ہے۔ کیبل اور تار کی نئی فیکٹریز کھل رہی ہیں، نئے یونٹس کھل رہے ہیں، اور انڈسٹریل یقیناً اس پورے منظر میں انڈسٹریل کمرشل پلاٹس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ہر لحاظ سے الحمدللہ ہمارے پاکستان کے لیے سال 2021 ایک بہترین معاشی ترقی کا سال، اللہ نے چاہا اس کی مدد رہی تو انشاءاللہ تعالی ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک بہترین سال ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز معروف بزنس لیڈر ہیں جناب عارف حبیب، چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ یہ آج بڑی ٹھوس خبریں آئی ہیں اس حوالے سے، اور یہ جو پس منظر میں نے سامنے رکھا، آل سیٹ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا کہ ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سال 2021 جو ہے وہ ہماری معاشی ترقی کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سال ہوگا، اور انشاءاللہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ آئی تھنک یہ بات تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جو پاکستان کے جو مسائل تھے اور مسائل ہیں، ان میں ظاہر بے روزگاری ہے، اس میں جو ہے وہ مہنگائی ہے، اس میں ایکسپورٹ کے مسئلے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ پاور سیکٹر کے جو ہے جو مسائل ہیں، سرکولر ڈیٹ کے جو ہے مسائل ہیں، تو یہ 4 بڑے مسائل ہیں۔ پھر فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچر میں بھی جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ تو اس پہ ان 4-5 ایریاز میں جو ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز جو ہے وہ نظر آتی ہے، فوکس نظر آتا ہے، جس میں آئی تھنک کنسٹرکشن جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایکسپورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ انسینٹیوز دیے گئے ہیں کہ ان کو جو پاور کی اویلیبلٹی ہے وہ انٹرنیشنل ریٹ پر جو ہے وہ دی گئی ہے، ان کے ریفنڈز جو ہے وہ گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیے، تو اس سے آئی تھنک اس سیکٹر میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے، بہتری آئی ہے، اور گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو آئی تھنک اسی قسم کی پالیسی کو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے جو ہے وہ پرسو کرنا ہوگا، اور وہ ہم یہ پرسو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دن بہ دن اس میں بہتری نظر آئے۔ ارے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ ذرا ایکسپلین کیجئے کہ جیسے کہ آج جو یہ نمبرز آئے ہیں، ایکسپورٹس کے بڑے اچھے نمبرز آئے ہیں، دسمبر کی آل ٹائم ہائی ہے، یہ خبر آئی ہے کہ یہ پاور سیکٹر کے حوالے سے بالآخر آئی پی پیز کے ساتھ جو ایم او یوز ہوئے تھے وہ اب انشاءاللہ ایگریمنٹس بننے جا رہے ہیں، اور پھر یہ انفلیشن کے نمبرز آئے ہیں، کل کنسٹرکشن ایمنسٹی میں پرائم منسٹر نے اضافہ کر دیا، اور یہ پورا ماحول جو بن رہا ہے یقیناً یہ بہت اچھا ماحول بن رہا ہے، اور یہ لگتا یہی ہے کہ ایک پرومسنگ ہم 2021 دیکھیں گے۔ آپ خود کتنے اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہیں، یا آپ کو ابھی کچھ ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی ڈائریکشن اس طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے نتائج جو ہے وہ ویزیبل ہیں۔ بٹ یہ بھی میں ساتھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی جو ہے وہ وکٹری سیلیبریٹ کر رہے ہوں،
کیونکہ یہ کام جو ہے یہ ایک لمبا سفر ہے، اور اس لمبے سفر کو تو بالکل جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم یہ 2021 میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے، تو بالکل نظر آتی ہے. یہ تو آئی تھنک نمبر آف پروگرامز میں اور ڈسکشن میں جو ہے وہ میٹنگز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے اسی پالیسی کو جو ہے وہ پرسو کرتے رہنا ہے، اور تاکہ جو ہے یہ الٹیمیٹ جو ہے وہ ہم اس کے نتائج جو ہے وہ ہمارے لیے اور عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوں. تو بالکل آپٹیمزم کا ریزن ہے، اور وہ آپٹیمزم آئی تھنک ہم سب کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ پازیٹیو رہیں، اور پازیٹیو رہے کہ پاکستان کی اکنومی کے لیے جو ہے وہ کی بہتری کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کریں سب مل کے. عارف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، نظر آنے شروع ہو رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا اس میں شک ہے کہ یہ نہیں برقرار رہے گی اس طرح کی جو پازیٹیوٹی ہے، یا اس میں کہیں پہ کوئی ویکنس ہے؟ دیکھیں نا کچھ چیلنجز بھی ہیں. دیکھیں پاکستان کی جو ہے نا وہ ہسٹری ہے کامران بھائی کے بوم اینڈ بسٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پیریڈ کے لیے جو ہے وہ بوم آتا ہے، پھر کوئی ایسے ریزنز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ کیا جو ہے وہ رسک فیکٹرز ہیں، تو رسک فیکٹرز آئی تھنک کورونا کی سیکنڈ ویو کے اوپر لوگوں کے کنسرن ہیں، یہ جو پولیٹیکل نوائس ہے اس پہ جو ہے وہ لوگوں کے کنسرن ہیں، اور اس میں جو تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے جو ہے یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اکنومی کو جو ہے وہ پولیٹکس سے باہر رکھیں، تاکہ جو اصل جو عوام کے مسائل ہیں وہ تو یہ نا کہ اکنومی اگر ترقی کرے گی، بہتری ہوگی، تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع ہوں گے، اور وہ اس جو اپنے جو ان کے ایکسپنسز ہیں ان کو وہ جو ہے میٹ کر سکیں گے. اور بعض جو انفلیشن ہوتے ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے بھی ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے آمدنی کے وسائل جو ہے وہ بڑھیں. اور آمدنی کے وسائل تو جب ہی بڑھیں گے نا کہ جب آپ ایکسپلین کریں گے عارف صاحب کہ جو ایک تو جو ٹرف ہے اسٹیٹ بینک کا جو ٹرف ہے اس سے جو آف ٹیک ہوئی ہے گرین فیلڈ میں یا جو ایگزسٹنگ یونٹس ہیں اس کی ایکسپینشن جو کہ کافی انپریسیڈنٹڈ نظر آ رہا ہے. ایک تو کنسیشن اور اس کے ساتھ پھر جو اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہم پھر جو آف ٹیک دیکھ رہے ہیں سیمنٹ کی، سٹیل کی، ایون آٹو موبیلز کی، ایون پینٹس کی، اور پھر اسی کی طرح سے ہم فرٹیلائزر کی جو آف ٹیک دیکھ رہے ہیں. اس کی بنا پہ میرا جو آپٹیمزم تھا وہ اس کی بنیاد یہ تمام نمبرز ہیں کہ یہ شو یہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے پاکستانیوں کو کہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ شو کر رہی ہیں کہ حالات جو ہیں وہ یقیناً بہت بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ کامران بھائی جو آپ کی آپٹیمزم ہے وہ جائز ہے، اور اس کو یہی بات میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پازیٹیوٹی ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے وہ بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پالیسی جو ہے فار اے میڈیم ٹو لانگر پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ چلے، اور جو اس کے لیے موضوع حالات جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں پولیٹیکلی وہ بھی جو ہے اس کو اویلیبل رہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے وہ اکنامک پوٹینشیل تو ہیوج ہے. وہ سب اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے تحاشا نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے. ہماری مینجمنٹ ہم جو ہے وہ ذرا بہتر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیجئے گا ارے بھائی، یہ وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ جو کہ اس پرسیپشن کو یا اس پوٹینشیل کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو، گورنمنٹ کو مدد کرے کہ یہ ویکنیسز ہیں، ان کو آپ ایڈریس کریں. ہمیں پتہ ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے یہ ایک میجر ویکنس ہے. ریونیو پوٹینشیل جو ہمارا ہے اس کو ہم ہارنس نہیں کر پا رہے، اور جو ہمارے ٹیکس کلیکشنز ہیں اس میں کرٹیکل ویکنیسز ہیں. اس کے علاوہ اور ان کے ساتھ آپ کچھ اور ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے کہ جو کہ یقیناً ویکنیسز بھی ہیں نا؟ جو بالکل آپ نے جو 3 بڑی چیزیں جو ہے وہ آپ نے لسٹ کر دی ہیں اور بتایا تھے کہ ریونیو کی جو ہے وہ کمی ہونا، پاور سیکٹر کی جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ بڑا ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہونا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ایک ایریا ہے کہ جہاں بہت پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹورزم جو ہے وہ ایک ایریا ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ہمارا جو ہے وہ آئی ٹی جو ہے
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ایریا ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو سائملٹینیسلی گورنمنٹ جو ہے وہ جن چیزوں پہ انہوں نے کام کر لیا ہے اور کام اسٹارٹ کر لیا ہے، آئی تھنک اس کے علاوہ ان تمام اور سیکٹرز جو ہے جس کی میں نے ابھی نشاندہی کی، ان پر بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم الٹیمیٹلی یہ کہہ سکیں گے کہ ہم بالکل پاکستان جو ہے وہ اپنے جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان سے جو ہے وہ نکل، کیونکہ ہمارے ایشوز جو ہے وہ بڑے ہیں، گمبھیر ہیں. ان کو کرنے کے لیے یہ تمام سیکٹرز کی طرف سے جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب سرپلس میں کنورٹ ہو گیا ہے. یہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے، اور اس میں ایکسپورٹ کی گروتھ، ریمیٹنسز، یہ ڈیجیٹل سسٹینیبل کیسا ہوگا جب ہم ترقی کے لیے، اور یہ جب اتنی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پلانٹس آئیں گے، اس کے لیے انجنز آئیں گے، اس کے لیے امپورٹس ہوں گی تاکہ ہمارے یہاں انڈسٹری لگے، تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ تو نہیں رہ سکتا نا. یہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ ڈسٹرب ہوگا تو پھر مسئلہ خراب. یہ تو ہوگا ڈسٹرب، ظاہر ہے. لیکن اس چیز کے لیے اس چیز کے لیے کامران بھائی پھر آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کو جو ہے وہ ایکسیس کرنا ہوگا. انویسٹرز جب باہر سے آئیں گے تو وہ آپ کو جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کریں گے، تو آپ کے اوپر سے وہ پریشر کم ہوگا. پھر آپ کی جو ریمیٹنسز میں جو بہتری ہے، لیکن ریمیٹنس میں میں بہتری سمجھتا ہوں اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو ہنڈی حوالہ کا جو مارکیٹ تھی اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریمیٹنسز جو ہے وہ بڑھے ہیں. اس میں اور زیادہ جو ہے پوٹینشیل ہے. اسی طرح نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو جو ہے وہ مزید بہت زیادہ جو ہے اس میں گنجائش موجود ہے کہ ہم ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹ کریں. ابھی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانچ ہوا ہے، اس میں آئی تھنک $200 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ آئی ہے، لیکن اس میں بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ کا پوٹینشیل ہے. بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب، ہمارے ساتھ موجود ہے.